آج ہمارے ساتھ ہیں آزاد چائے والا، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. آپ نے سوشل میڈیا پہ یوٹیوب پہ ان کو دیکھا ہوگا، ان کی بہت سی ویڈیوز آپ دیکھ چکے ہوں گے. ان کا کہنا یہ ہے کہ سکل ہونی چاہیے، ڈگری کے بجائے سکل ہر بندے کے پاس ہونی چاہیے. پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ سکلڈ لوگوں سے ہے. تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں. آزاد بھائی، میرے پاس 5 سوال ہیں آپ کے لیے. آسان سخت بھی ہو سکتے ہیں، امید ہے کہ آپ سارے جواب دیں. نو وریز، میں نے بازو چھونگے ہوئے ہیں پہلے سے، تو بسم اللہ کریں. اوکے، پہلا سوال یہ ہے کہ آزاد بھائی، آپ کو یہ خیال کیسے آیا کہ آپ یورپ جیسی ایریا کو چھوڑ کے، ایک پرآسائش زندگی چھوڑ کے آپ پاکستان میں آ گئے ہیں، جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ 24 گھنٹوں میں سے 10 گھنٹے تو لائٹ بھی نہیں ہوتی ہے. ایسے ایریا میں آ کے آپ بچوں کو سکل سکھا رہے ہیں، یہ آئیڈیا آپ کے ذہن میں کیسے آیا؟ جب یعنی اپنا ہر بندے کا ایسا وقت آتا ہے اس پہ جب اس نے پیسہ کما لیا ہوتا ہے اور اس کی زندگی کا جو پیسے کمانے والا مقصد پورا ہو جاتا ہے تو وہ اگلی مشن ڈھونڈتا ہے اور مشن اس کا شوق بن جاتا ہے. تو میری تھی کہ بھائی میں نے کما لیا، میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، یہ جو مزہ نا سب کو چکاتے ہیں. اور جہاں تک پاکستان آ کے 10 گھنٹے والی بجلی والی بات ہے، میرے گھر بجلی نہیں جاتی. بے شک لگے میں میرے گھر بجلی نہیں جاتی. میں نے پیسہ کمایا، میں نے اس پیسے سے اپنے لیے آسائش خریدی ہے، سولر پینلز کھلے 20 کلو واٹس. تو میں چاہتا ہوں ان کے ہاں بھی بجلی نہ جائے، یہ بھی پیسے کمائیں. انفاق چھوڑ کے چائے والا انسٹیٹیوٹ پہ آنے کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ پاکستان میں نارملی کیا ہوتا ہے، ہر بندے کا یہ ذہن بنا ہوتا ہے کہ بچہ پڑھے گا، جاب کرے گا اور اس کی شادی کر دیں گے. یس، انفاق سے ان کا مطلب ہے جو میری چیریٹی تھی، جو میرا چیریٹی تھا جس میں میں مفت سکل سکھاتا تھا، اس کو کیوں چھوڑا؟ اور آزاد چائے والا انسٹیٹیوٹ جو پیڈ ہے اس میں کیوں آگے؟ پہلے مفت کی دیتا تھا، مفت کی کوئی قدر نہیں مجھے نظر آئی. پیڈ دیا ہے تو بھائی لائنیں لگی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. اور پیڈ سستی بھی نہیں دی، میں نے کہا دبا کے معقول سی جس پہ میں بھی پروفٹ کما سکوں اور بچے کا احساس ہو کہ بھائی میں یہ دے رہا ہوں، سیکھنا ہے اس سے میں نے. اور جہاں تک بات رہ گئی کہ اگلا اس کا حصہ بھی تھا کوئی. جی ہاں، اگلا ایسا یہ تھا کہ نارملی پاکستان میں یہ کہا جاتا ہے کہ بچے پڑھیں گے لکھیں گے شادی کریں گے نوکری. اچھا، پڑھے لکھیں گے تو ریالٹی اب بھی ہے، ایسے بھی ہیں جو اچھا پڑھے لکھنے کا مطلب پاکستان میں ہوتا ہے رٹا. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ تعلیم حاصل کرنی ہے، میں بولتا ہوں سکل حاصل کرو. سکل کا مطلب ہوتا ہے تعلیم، اور پڑھنا لکھنا کا مطلب حقیقتاً پاکستان میں رٹا، ٹھیک ہے. اسلام میں کہیں آپ نے نہیں سنا ہوگا جہاں بھی لکھا ہوگا ماں کی گود سے لے کر قبر تک رٹا کرو. علم کا بولا ہے نا، تو میں علم کی طرف پش کرتا ہوں. اور جہاں تک رہ گئی ہے کہ جی نوکری ملے گی، یعنی وہ ڈگری شگری کر کے اور شادی بیاہ، وہ خواہش رہ گئی ہے، حقیقت اس میں ختم ہو گئی ہے. کیونکہ جو ڈگری کر کے آتا ہے واس میجورٹی ڈگری، میں ڈاکٹر کی اور لائر کی ایسی بات نہیں کر رہا، ایسے کسی چیز کی بات نہیں کر رہا جو آپ کو حقیقتاً ہنر دیتا ہے، اس کی بات کر رہا ہوں. جو رٹ ہے جی ایم کام فلانا ٹنگا یہ وہ کیا ہوا ہے، آپ وہ کر کے آؤ گے تو مجھے بتا دو آپ کو نوکری کون دے گا، کس کو ضرورت ہے اس ڈگری کی. آج اس دور میں اگر سول انجینئرنگ بھی کر کے آؤ گے، میکینیکل انجینئرنگ بھی کر کے آؤ گے، تو مجھے بتاؤ کون کہاں اشتہار لگا رہا ہے کہ جی مجھے ان لوگوں کی ضرورت ہے. اور یس ان سکلز کی ضرورت ہے، لیکن اس ڈگری کی ضرورت نہیں. اس پہ رٹا ہوا بندہ نہیں چاہیے جو سکلڈ ہے اس چیز پہ. وہ بھائی گجرا والا زندہ آباد، سیالکوٹ، فیصلہ آباد، وہاں پہ مشینیں بنا رہے ہیں اینڈ سو فورتھ اینڈ سو فورتھ. تو میں نے ان کو بس آئینہ دکھانا ہے، حقیقت دکھانی. میں حقیقت پسند بندہ ہوں، پسند آئے اگلے کو نہ آئے اس نے بھوکا مرنا ہے، میں نے نہیں. یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ آزاد چائے والا جو ہے وہ ڈگری کے پڑھنے کے اگینسٹ نہیں ہے، ڈگری کے اگینسٹ ہے. ہاں، میں علم کے خلاف نہیں ہوں، میں رٹے کے خلاف ہوں. پاکستان آنے کا فیصلہ کتنے % آپ اس سے مطمئن ہیں، اور کیا مستقبل میں آپ اس پہ قائم رہیں گے یا اس کو بدلنا چاہیں گے؟ 100% سے اوپر کوئی ہوتا ہے پرسینٹ وہ، کیونکہ میں سمجھوں کہ یار دیر کر دی. 6 سال پہلے آ جانا چاہیے تھا. جو اس 6 ماہ میں نے وہ پکا آگے جو میں نے حاصل کیا نا، وہ آج مجھے آگ لگی ہے کیونکہ میری فیملی میرے قریب ہے، فیملی کے لیے بھی بہترین ہے. لوگ آسائشیں میں دبئی میں بھی ان کو دیتا ہوں، یو کے میں بھی دیتا ہوں، اب پاکستان میں بھی دے رہا ہوں. ان کی زندگی میں کوئی لیول آف کوالٹی نہیں گھٹی، بڑھ گئی ہے. بلکہ باہر بیٹھتے ہیں ہر روز، ٹھیک ہے، باہر کی تازہ ہوا کھاتے ہیں، کھلے میدان ہے، ڈر نہیں ہے، ہر چیز ہے. آب و ہوا ہے، ہم گاؤں میں رہتے ہیں اس لیے تازہ آب و ہوا ہے. ان کی زندگی میں وہ بھی سیکھ رہے ہیں، ان کی زندگی میں بھی حقیقت آ رہی ہے. یو کے میں آپ نے کبھی بھی کسی کی لاش نہیں دیکھی ہوگی، کیا کہتے ہیں، دبئی میں تو میں نے قطعی نہیں دیکھی. اور یو کے میں اگر دیکھی ہے تو ہے کیونکہ ہماری مسلم کمیونٹی ہے، ورنہ وہاں پہ کوئی مرتا ہے چپ چاپ 3 کالے کپڑے پہنے ہوئے بندے آتے ہیں، اس کی باڈی اٹھا کے چلے جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں یہاں پہ کوئی مرا تھا. ہاں جی فلان ڈیبی مر گئی ہے، وہاں پہ جان مر گیا.
یہاں پہ وہ باقاعدہ جب ایک جاتے ہیں جنازے پہ دیکھتے ہیں جو حقیقت ہے تو ان کو بھی یاد آتا ہے کہ ہم نے بھی مرنا ہے. ایسے ہوتی ہے کمیونٹی. یہاں وہاں پہ کوئی سگے نہیں ہے ہمارے, یہاں پہ دائیں بائیں یار یہ بھی ابو کا کزن ہے, یہ بھی ہمارا چاچا لگتا ہے, یہ بھی ہماری ماسی لگتی ہے. تو فار دیم ریالٹی فیملی یہ جو ہے نا بہت بڑا ایجوکیشن ہے. تو آئی ایم ہیپی ود دس ڈیسیژن الحمدللہ. اگر آزاد چائے والے کو گورنمنٹ جو ہے ایجوکیشن منسٹری میں کوئی جگہ دیتی ہے تو کیا تبدیلیاں دیکھنے میں آئیں گی پہلے 1-2 سال میں ہم سب کو؟ اگر دیتی ہے تو میرے پڑ کٹے نہیں ہونے چاہیے, ٹھیک ہے, کیونکہ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ میں اللہ سے ہمیشہ مانگتا ہوں اللہ مجھے نا تگڑا سا ڈکٹیٹر بنا, کیونکہ مجھے یہ ڈیموکریسی اچھی نہیں لگتی. مجھے جانا سیدھا اوپر اور سر کاٹنے ہیں, بیکاز سر نہیں کاٹوں گا تو پھر یہ جو ہمیں نا وہ ٹیسلے مسلے کر کے وہیں کے وہیں رہ جائیں گے. مجھے از حد فٹافٹ ڈیسیژنیں بنانی ہے, فٹافٹ بہت بڑی تبدیلی لانی ہے, اور اس میں ہاں ہم بندوں کی نوکریاں جائیں وہ تبدیل نہ ہونا چاہیے یا احتجاج کریں, آئی ڈونٹ کیئر, کچل دوں گا ان کو انشاءاللہ. لیکن ایجوکیشن میں کیا ہے یار, سیدھی میں نے نا رٹا سارا نکال دینا ہے, 1 سال کے اندر میں نے رٹا نکال دینا. اور ہوگا کیا, مجھے جو سب سے بڑا اندیشہ ہے عوام ساتھ نہیں دے گی, ٹھیک ہے, کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آئے گی, ان کی سوچ اس لیول تک نہیں ہوگی کہ بجائے کہ ہم دنیا کو فالو کریں مجھ سے پوچھیں گے کہ اچھا یہ اور کس کنٹری میں ہو رہا ہے. جب میں کہوں گا بھائی کسی جگہ نہیں ہو رہا, ہم لیڈ کر رہے ہیں, تعلیم ہم دیں گے. یعنی میرا اگر آپ سلیبس دیکھو, میرا ابھی لکھا جا رہا ہے, مجھے 4 سال ہو گئے اس کو لکھتے ہوئے, اس میں نے یہ بھی ڈالا ہوا ہے کہ آپ کو میں سکھاؤں گا ہمارے بچوں کو کہ یار ایک لاش کو نہلاتے کیسے ہیں, اس کو غسل کس طرح دیتے ہیں. بچے کو یہ بھی سکھاؤں گا کہ کفن کیسے باندھتے ہیں. I will not teach you کہ الجبرا کا فلانا آف دس اسکوائر کیا ہوتا ہے, وہ سر میں نے مارنا ہے. جس کو ایڈوانس میتھ سیکھنی ہے وہ جا کے سیکھ لے گا کہیں سے انسٹیٹیوٹ سے. ہمیں وہ بکواس سکھائی جاتی ہے جو 99.9% بچے کبھی زندگی میں کسی 99.9 سچویشن میں استعمال ہی نہیں کرتے. تو میں ان کو وہ سکھاؤں گا. میں ایکچولی ان کو پریکٹیکل فرسٹ ایڈ زندگی میں 3 بار میرا واسطہ پڑ چکا ہے, 2 بندے بچ چکے ہیں, 1 بندہ انفارچونیٹلی فوت ہو گیا تھا, لیکن کم از کم میں نے اس پہ آزمائی تو تھی نا. تو وہ چیز 4 گھنٹے میں سیکھی جاتی ہے, 4 گھنٹے میں نے سیکھی تھی, میرے عملے نے 4.5 گھنٹے میں سیکھی تھی, وہ میں بچوں کو سکھاؤں گا. سو آئی ول ٹیچ دیم پریکٹیکل تھنگس انشاءاللہ. اچھا آزاد بھائی, آپ نے بہت سے جو اسٹارٹ اپس ہیں ان کو اس سے پہلے بھی جو ہے نا فائدہ پہنچا چکے ہوں گے, آپ ان کو اسکل سکھا چکے ہوں گے. ٹارگیٹ کیا ہے آپ کا؟ ٹارگیٹ میرے 2 ہیں. 1 ملین یعنی 10 لاکھ ڈالر ملین ہے, اسکوائر پتی بولو, کروڑ پتی بولو, جو مرضی بولنا ہے, وہ تو پاکستانی کھڑے کرنے ہیں. پھر میں نے 20 ملین یعنی کہ 200 لاکھ بچے نا ایسے تیار کرنے ہیں جو نوکری لینے کے قابل ہوں, یعنی یہ نوکری دینے ان کو یعنی وہ اتنے قابل ہوں کہ ان کو بندہ نوکری دے دے. اور وہ ہلکے سے ہلکا بھی اسکل ہو سکتا ہے, باری سے باری بھی ہو سکتا ہے, لیکن کم از کم 16,000 روپے ان کی انکم ہونی چاہیے, کم از کم فورن سے, باہر سے انشاءاللہ. آؤٹ آف کوسچن جو ہے مجھے ایک اور بات ذہن میں آ گئی ہے. نو پرابلم, اس کے میں پیسے چارج کروں گا. 5 مفت ہے, 6 جو ہے وہ چارج کروں گا. اوکے, آپ کی انسٹیٹیوٹ کی آن لائن کلاسز بھی ہوتی ہیں, تو کیا پاکستان سے باہر جو لوگ ہیں وہ بھی اس پہ شمولیت اختیار کرتے ہیں, اور کیا پرسنٹیج ہے ان کی؟ کرتے ہیں, لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کو پہلے ترجیح دوں. پرسوں چوتھ ایک انڈیا کے بچے نے پھر داخلہ لیا, پہلے بھی 2 آ چکے ہیں انڈیا سے. دیٹ واز لائک آئی تھنک 2 مہینے پہلے, یہ مہینے پہلے جو کورس تھی اس میں مجھے پتا تھا 2 بچے انڈیا سے ہیں, عمان سے, قطر سے, UK سے, کویت سے, دبئی سے, سعودی سے, اٹلی سے, ہر دنیا کے کونے سے آ رہے ہیں. بٹ اندر کی مزے کی کیا بات ہے, جو باہر کے والے آ رہے ہیں نا, دے آر, ایک عرب فیملی تھی, وہ چلو ان کو چھوڑو, کینیڈا سے پاکستانی ایکسپیرٹس ہیں یا فارن میں رہنے والے پاکستانی ادر دین دی انڈینس, ٹھیک ہے, دیر مور دین ویلکم. لیکن کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہمارے پہلے اس کو نا عوام کو سکھا لو. پھر میرے لیے جہاں تک بزنس کی بات ہے, میں اگر یہ UK میں یہی چیز کھول دیتا ہوں تو یہاں پہ اگر مجھے 40,000 مل رہا ہے, تو وہاں پہ ہم نے کل دیکھا ہے 5-5 لاکھ کی وہی کورس جاری ہے. 5-5 لاکھ میں ان کو نا اشتہار دے دوں انگریزی میں, ہمارے کتنے قابل ٹیچرز ہیں وہ سکھائیں گے. تو دیٹ سم تھنگ وہ بعد میں دیکھا جائے گا. رائٹ ناؤ ایجوکیشن ہم نے اپنے عوام کو دینی ہے. نوجوانوں کے لیے آزاد چائے والے کا کیا پیغام ہے؟ آپ کی قدر دنیا میں تب بھی ہے جب آپ پیسہ کماؤ اور ہنر مند ہوں گے. کوئی بندہ منہ نہیں لگائے گا آپ کو اگر آپ کسی کے کام نہیں آئیں گے. اور اپنے ارد گرد دیکھ لو, جس کے لوگ وہ ٹھوڑیاں پکڑتے ہیں, منتیں کرتے ہیں, کہتے ہیں میں نے اس کے ساتھ سیلفی کھینچنی ہے, اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں, اس کو اپنی وہ صحبت میں منگواتے ہیں, تو وہ بندہ ہوتا ہے جو کسی کے کام آتا ہے. وہ الیکٹریشین ہو سکتا ہے, وہ اچھی چائے بنانے والا ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ نے کسی شعبے کو کارت کی نظر سے نہیں دیکھنا, ہر شعبے میں لوگ خربوں کم آ جاتے ہیں. آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کو کون سا اسکل آتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو داد ملتی ہے.
جی اب میں بال کاٹ لیتا ہوں، جی میں کپڑے استری کر لیتا ہوں، اچھا یا میں کپڑے سی لیتا ہوں، یا یار مجھے تو اس بندے کی بھی قدر ہے جو کپڑے کھول لیتا ہے. ہمارے ہیں نا ادھر بھائی سہیل ہر قبر یعنی دفنانے کے وقت ادھر ہوتے ہیں، کھودنے کے وقت ادھر ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہزاروں بندوں کو انہوں نے دفنا دیا، کتنا بڑا اس بندے کا جنازہ ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو اب میں سے اپنا کوئی ہنر نکالو اینڈ پھر دیکھا جائے گا انشاءاللہ. تو پھر دیکھنا آپ کی قدر کتنی بڑھتی ہے، آپ کی عزت کتنی بڑھتی ہے، اور آپ پیسہ کتنا کماتے ہو انشاءاللہ. ہمارا دل اور باتیں کرنے کے لیے تھا لیکن ٹائم بہت کم ہے. آزاد بھائی بہت بزی بندے ہیں اور بہت مشکل سے مجھے یہ ٹائم ملا ہے. مجھے بتائیں مجھے یہ ٹائم کیسے ملا ہے، لیکن یہ ان کا بھی قصور نہیں ہے، ان کی روٹین ایسی ہے، کام ایسا ہے. لیسن اس میں یہ تھا کہ سکلز اکٹھی کرو. آپ کے پاس اگر سکلز نہیں ہیں تو آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تھینک یو آزاد بھائی آپ کے ٹائم کے لیے. نو پرابلم، آپ کا بھی شکریہ بلانے کا. اینڈ ملین ایرو اپنا یاد رکھیے گا. اینڈ السلام علیکم اینڈ پاکستان سے